اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ آل عمران جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی یہ صورت، اور اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ ہے جو اس زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم یعنی تھامنے والا ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، یعنی قرآن شریف آپ پر نازل فرمائی حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلی اتری ہیں، اور اتاری اس نے توریت اور انجیل۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان کو، یعنی توریت اور انجیل اتاری کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان کو یعنی قرآن شریف کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیت اللہ لہم عذاب شدید، اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، یعنی وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں جیسے بھی چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں بغیر اس کے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی، وہی ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، یعنی متشابہ ملتی جلتی ہیں اور ایک محکم پکی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں۔ قرآن سے ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پہلے ہی بتا دیا کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو قرآن سے صرف فتنہ انگیزی تلاش کرتا ہے اور متشابہ وہ جو ہے وہ آیتوں کو پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گروہ سے بچائے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے۔ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، یعنی ہم سب پر ایمان لائے جو علم رکھتے ہیں، ظاہر ہے جن کو سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند، یعنی عقل مند ہی صرف نصیحت قبول کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے ہمارے رب نہ ٹیڑے کر، یعنی نہ ہمارے دلوں کو، ہمارے دل بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی، یعنی ہمارے دلوں کو نہ پلٹ ہدایت دینے کے بعد۔ وَهَبْ لَنَا، اور ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، یعنی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے پروردگار
بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لیے، نہیں کوئی شبہ جس کے آنے میں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پھرتا اپنے وعدے سے، بے شک یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی بدبخت ایندھن ہیں، یعنی کہ آئل ہیں آگ کا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا طریقہ مثل طریقہ آل فرعون کے اور ان لوگوں کے لیے کہ تھا جو اس سے پہلے تھے، یعنی ان کا طریقہ جو ہے فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے میرے رسول فرما دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں میں جو ملے تھے۔ فئۃ تقاتلوا فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، میدان بدر میں ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا، دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، غزوہ بدر کا۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور جنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی۔ تو غزوہ بدر میں جو تھا یہ ایک گروہ جو ہے اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور ایک کافر تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس واقعہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے یعنی سجا دی گئی لوگوں کے لیے ان خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور چوپائے اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ سامان دنیاوی زندگی کا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ سارا سامان جو ہے دنیاوی زندگی کا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اونبئکم، اے میرے رسول آپ فرمائیے کیا بتاؤں میں تمہیں، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، ان کے لیے جو متقی بنے یعنی پرہیزگار بنے، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، رواں ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے متقی اس میں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی اللہ کی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لائے تو معاف فرما دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں سحری کے وقت۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور شہادت دی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ بے شک نہیں کوئی خدا سوائے اس کے، اور وہ یہی گواہی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے، ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک صرف، یعنی بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اور نہیں جھگڑا کیا اوتوا الکتاب جن کو دی گئی تھی کتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا، یعنی جھگڑا جو ہے حسد کی وجہ سے تھا۔ یہ جھگڑا جب ہوا جب ان کے پاس صحیح علم آ گیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور پھر اگر اب بھی جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے سامنے اور جنہوں نے میری پیروی کی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور اگر منہ پھیر لیں تو اتنا ہی آپ کے ذمے تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں جو آپ نے پہنچا دیا۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، یعنی انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت یہ ہیں وہ بد نصیب برباد ہو گیا کارت گئے جن کے اعمالہم اعمال فی دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک ہو گئے، اعمال برباد ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، یعنی ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا جب بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف تاکہ تسویہ کر دے، یعنی پاک کر دے، یعنی ختم کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، تو پیٹ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس حال میں کہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات یہ اس بے باکی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنے ہوئے، گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو وہ خود گھڑا کرتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ اے حبیب یوں عرض کرو اے اللہ اے مالک سب ملکوں کے، تُؤْتِي الْمُلْكَ تو بخش دیتا ہے ملک، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے ملک، ممن تشاء اور عزت دیتا ہے اس کو یعنی چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وتعز اور عزت دیتا ہے من تشاء اور جس کو چاہتا ہے، وتذل اور ذلیل کرتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ اے مالک سب ملکوں کے تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ہیں ساری بھلائیاں، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے دن کا حصہ رات میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین
نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست، یعنی کافروں کو مومن اپنا دوست نہ بنائے، مومنوں کو چھوڑ کر، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل، اور جس نے کیا یہ کام یعنی کافروں کو دوست بنایا، ذالک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقہ، پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے یعنی غضب سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو اسے جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کی تھی اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کی تھی اس نے برائی، تودو لو ان بینہا و بینہ آمدن بعیدا، تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان حائل ہوتی مدت دراز، یعنی بڑی مدت حائل ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے عذاب سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے محبوب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے انہیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر۔ ذریۃ بعدها من بعد، یہ ایک نسل ہے بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کو سننے والا سب کو جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عرض کی عمران کی بیوی نے اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے یعنی میرے پیٹ میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا نیتوں کو جاننے والا ہے۔ فلما وداعتها قالت ربی انی ودعتها انثی، پھر جب اس نے جنا اسے تو حیرت اور حسرت سے بولی اے رب میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو، یعنی کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر یعنی بیٹا ہوگا تو وقف کر دوں گی۔ اس وقت بیت المقدس میں وقف کیا کرتے تھے، تو حضرت مریم پیدا ہوئی تھی، تو پھر کیا ہوا واللہ عالم بما ودعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی اس لڑکی کی مانند۔ وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور ماں نے کہا میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ فتقبلها ربها بقبول احسن وانبتها نبتا حسنا، پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور نگران بنا دیا اس کا زکریا کو۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا، یعنی زکریا علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے اس کی عبادت گاہ میں،
وجدا عندہا رزقا، تو موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں۔ قال یا مریم ان لکی ھذا، ایک بار بولے اے مریم کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے یہ رزق، یعنی بے موسمی پھل آتے تھے ساری۔ قالت، مریم بولی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی اے میرے رب عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے تھے نماز پڑھے تھے اپنی عبادت گاہ میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور نبی ہوگا صالحین سے، نیکوکاروں سے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے رب کیوں کیسے ہوگا، یعنی کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، حالانکہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا بات اسی طرح ہے جیسی تم نے کہی، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی، کیونکہ زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بانجھ ہو گئی تھی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اولاد ہونے والی ہے، کوئی نشانی مجھے فرما دیں۔ قال آیاتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ نہ تم بات کر سکو گے لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، صرف اشارے سے بات کرو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد کرو اپنے پروردگار کو بہت زیادہ اور پاکی بیان کرو اس کی شام اور صبح۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہے اپنے رب کی اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے خبریں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ مجاور اپنی کل میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون ان میں سے سرپرستی کرے مریم کی، یعنی جب بیت المقدس میں وقف کیا تو جب کلمے پھینک رہے تھے پانی میں کہ کون سرپرستی کرے گا، جس کا قلم اوپر آ جائے گا تو وہ سرپرستی کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ من، جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی اپنے پاس سے۔ اس اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں اور اللہ کے مقربین سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہوارے میں، یعنی پنگوڑے میں اور جھولے میں، اور پکی عمر میں اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم بولی اے میرے پروردگار کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، حالانکہ ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے کسی انسان نے۔
قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا بات یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب و حکمت اور توریت اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ انہیں آ کر کہے گا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی سی صورت، پھر پھونکتا ہوں اس سے بے جان صورت میں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور لا علاج کوڑی کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، یعنی مادر زاد اندھا جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ تم جمع کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، بے شک ان معجزوں میں میری صداقت کی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَکُم بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیکُم وَجِئْتُکُم بِآیَةٍ مِن ربکم، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب توریت کی، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئی تھی تم پر، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے مجھے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں، سو اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْہُمُ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّہِ، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر اور انکار تو آپ نے کہا کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ سن کر کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی۔ آمنا باللہ، اور ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اے نبی آپ گواہ ہو جاؤ کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ہاں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے تابع داری کی رسول کی، تو لکھ لے ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور یہودیوں نے بھی مسیح کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی اور مسیح کو بچانے کے لیے اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر اور مؤثر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔